السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة على أهلها ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. معزز ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور شب قدر کے عنوان سے کچھ گفتگو کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ امیر المؤمنین علیہ السلام مظلوم تاریخ ہیں، جن کے سامنے ان کے ناموس پر ظلم کر کے شہید کیا گیا۔ غدیر کے دن 1,24,000 سے زیادہ لوگوں کے سامنے، حاجیوں کے سامنے ان کی ولایت کا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا، لیکن ان سے بے وفائی کی، سوائے 4 لوگوں کے باقی سب وہاں سے باقی سب مکر گئے۔ کنواں کھودتے اور جب بھی پانی نکل آتا تو اسی وقت راہ خدا میں اسے وقف کر دیتے تھے۔ اب بھی مکہ اور مدینہ کے درمیان کنواں موجود ہیں جہاں سے پانی حاجیوں کے لیے مہیا کیا جاتا ہے، جس پر لکھا ہوتا ہے بئر علی، یعنی علی علیہ السلام کا کھودا ہوا کنواں، جسے آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے کھودا۔ ان کنواں کی وجہ سے ہزاروں درخت اب بھی سیراب ہو رہے ہیں۔ عالم ہستی میں امیر المؤمنین علیہ السلام کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ لوگوں نے عرض کیا کہ ایک ایسا خطبہ بیان فرمائے جس میں کوئی نقطہ نہ ہو، تو فوراً ایک ایسا خطبہ آپ نے فرمایا جس میں پورے خطبے میں کوئی ایک نقطہ نظر نہیں آتا، جسے حرم حضرت عبدالعظیم علیہ السلام کے صحن جدید میں کاشی کاری کیا ہوا ہے اور وہاں پر وہ آویزہ ہے۔ اسی طرح لوگوں نے عرض کیا کہ کوئی ایسا خطبہ بیان فرمائے جس میں کوئی ایک الف بھی موجود نہ ہو، تو فوراً ایسا خطبہ دیا کہ جس میں ایک الف بھی موجود نہیں ہے۔ کوئی بھی کافر آپ کی تلوار سے امان میں نہیں تھا۔ علی کے بارے میں ایک مسیحی کئی جلد کتاب لکھتا ہے، اور ابن ابی الحدید کہتا ہے کہ نہج البلاغہ کا ایک خطبہ 1000 دفعہ سے زیادہ پڑھ چکا ہوں، اور اس کے باوجود جب بھی میں دوبارہ پڑھنے لگتا ہوں تو بدن میں لرزہ طاری ہوتا ہے۔ لیکن ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے تو علی کو نہیں پہچانا۔ علی کی ذات وہ ہے۔ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، تو آپ نے سب سے پہلے علی علیہ السلام کو حکم دیا کہ کھانے کا بندوبست کیا جائے، اور اپنے خاندان میں سے 40 لوگوں کو دعوت دی گئی۔ اس جلسے میں سب سے پہلے جس نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لایا وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات ہے۔ علامہ امینی رحمۃ اللہ علیہ 100 دلائل پیش کرتے ہیں کہ جس میں اولین مؤمن علی علیہ السلام، سب سے پہلے جس نے رسول خدا پر ایمان لایا، اس کے لیے 100 دلائل آپ پیش کرتے ہیں۔ اس طرح لیلۃ المبید میں جب کفار مکہ کا ہر قبیلہ میں سے ایک ٹیررسٹ اور چاقو کش لوگوں کو انتخاب کر کے جمع کیا گیا تاکہ رسول خدا کو شہید کر ڈالے، اور کوئی ایک گروہ پر یا کوئی ایک قوم پر یہ بات نہ آنے پائے کہ ہر قوم قبیلہ میں سے ایک شخص کو انہوں نے انتخاب کیا۔ جب دیوار انہوں نے پھلانگ کر دولت سرا میں جب داخل ہو گئے تو دیکھا بستر پر جو سو رہا تھا وہ رسول خدا نہیں تھے، بلکہ وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام سو رہے تھے۔ علی نے صرف ایک سوال کیا تھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ یہ نہیں کہا کہ مجھے کوئی دشمن ضرر پہنچا سکے گا یا نہیں، یہ نہیں پوچھا کیا میں بچوں گا یا نہیں، یہ نہیں پوچھا، بلکہ آپ نے فرمایا کیا میرے آپ کے بستر پر سونے سے آپ کی جان بچ سکتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا تھا رسول خدا نے، ہاں میری جان بچ جائے گی۔ تو علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس رات کو جو نیند آئی وہ کبھی زندگی میں آپ کو نہیں آئی ہے۔ باقی راتوں میں تو آپ شب بیداری میں آپ گزارتے تھے، عبادتوں میں گزارتے تھے، لیکن وہاں آپ بڑے سکون سے سو گئے، اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے شان میں اسی وقت جب رسول خدا کے بستر پر جب آپ سوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی وَمِنَ النَّاسِ
من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد۔ بس بعض بے مراد لوگ اس فضیلت کو کم کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ علی پہلے سے جانتے تھے کہ اسے کچھ نہیں ہوگا اس لیے سوئے ہیں، لیکن ان کے لیے جواب کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ ایسے مورد میں اللہ تبارک و تعالیٰ جبرائیل امین اور میکائیل کے سامنے فخر و مباحات نہ کرتے جب ان سے کہا گیا کہ تم میں سے کون تیار ہے جو دوسرے کے لیے جان دے دے، تو کوئی تیار نہیں ہوا، نہ جبرائیل اور نہ میکائیل۔ اور اس وقت پروردگار عالم نے زمین کی طرف یہ اشارہ کر کے دکھا دیا اور دیکھ لو کہ یہ دو انسان ہیں، علی ابن ابی طالب ہیں، ایک نیند کے ذریعے جبرائیل امین اور میکائیل پر سبقت لے جاتے ہیں، جہاں پر اللہ نے جبرائیل اور میکائیل دونوں کو جب ان سے یہ کہا گیا کون ہے کہ تم جو ایک دوسرے کے جان بچانے کے لیے سو جائے، تو کوئی بھی تیار نہیں ہوتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فخر و مباحات کرتا ہے کہ علی ابن ابی طالب کی اس جان نثاری پر۔ اور فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ حدیث ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے 70 کمالات عطا کیے ہیں کہ عالم ہستی میں کسی کو بھی اگر نصیب نہیں ہے، کسی کو بھی وہ 70 کمالات جو ہے وہ نصیب نہیں ہے، بلکہ بعض ایسے کمالات ہیں جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی نہیں ملے ہیں۔ جنگ احد میں علی علیہ السلام کے بدن مبارک پر 60 سے زیادہ سوراخ ہو چکے تھے، جن پر پٹی باندھ رہے تھے۔ اتنے میں رسول خدا نے حکم دیا وہی زخمی مجاہدین کو دوبارہ میدان جنگ میں بلائے۔ جب یہ مجاہدین آئے تو یہ آیت نازل ہوئی الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم۔ دنیا میں کوئی رہبر اور پیشوا نہیں ملے گا جو میدان جنگ میں پیش ہو اور بدن زخمی سے چور چور ہو، سوائے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے۔ جب کوفہ کے بچوں نے سنا کہ علی کے لیے طبیب نے دودھ بطور دوا تشخیص دیا ہے، تو یہ یتیم بچے مولا کے لیے پیالوں میں دودھ لاتے ہیں، علی کے دروازے پر جمع ہوئے اور کہنے لگے یا علی ہم آپ کے لیے دودھ لائے ہیں۔ ایک فقیر مسجد میں داخل ہوا اور لوگوں سے مدد مانگی، لیکن کسی نے جواب نہیں دیا، تو اس فقیر نے کہا یا اللہ تو گواہ رہنا کہ مسجد نبی اکرم میں کسی مسلمان نے میری مدد نہیں کی۔ علی نے اپنی انگوٹھی اس فقیر کے ہاتھوں میں دے دی تو آیت نازل ہوئی انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اے میرے اللہ، جو لوگ تیرے ولی کو چھوڑ کر دوسروں کے پیچھے چلے گئے وہ قیامت کے دن کیا جواب دیں گے؟ اب یہ نہ کہیں کہ کیوں علی کا نام قرآن مجید میں نہیں آیا، کیا دوسرے خلفاء کا نام قرآن مجید میں ہے؟ علی کی ایسی صفات ذکر ہوئی ہے جو کسی اور میں نہیں پائی جاتی۔ ایسے موقع پر نام لینے سے زیادہ صفات کا بیان کرنا جو ہے وہ زیادہ مؤثر ہے۔ فقیر کو انگوٹھی عطا کرنے والے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سونے والے، فاطمہ الزہرا کا شوہر بننے والے، حسنین کا بابا بننے والے، فوری طور پر بغیر الف اور بغیر نقطے کے خطبہ دینے والے، پانی کا کنواں کھود کر راہ خدا میں وقف کرنے والے، جسم پر 60 زخموں پر زرہ پہن کر دوبارہ جنگ میں جانے والے، کیا علی کے سوا اور کوئی ہے؟ علی کے سوا اور کون ہے کہ جن میں یہ تمام فضائل موجود ہیں؟ علی اتنا مظلوم کہ شہادت کے بعد لوگ تعجب کے ساتھ کہنے لگے علی اور مسجد، کیا علی بھی نماز پڑھتے تھے؟ غدیر کے دن آئے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ یہدی القوم الکافرین۔ اور یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ
ذالک خیر لکم واطہر فإن لم تجدوا فإن اللہ غفور رحیم۔ کیا یہ آیت علی کے سوا کسی اور کے بارے میں نازل ہوئی؟ نہیں، آج علی وصیت فرما رہے ہیں اللہ اللہ فی القرآن، لا یسبقکم بالعمل به غیرکم، اللہ اللہ فی الایتاء الصلاۃ فإنها عمود دینکم، اللہ اللہ فی الزکاۃ۔ یہ علی علیہ السلام وصیت فرما رہے ہیں۔ ہاں عزیزو، پنجتن پاک میں سے صرف ایک شخصیت کی تشییع جنازہ ہوئی، وہ حسن مجتبیٰ کی تشییع جنازہ تھی۔ 200 کلومیٹر کے فاصلے پر پہنچ چکے تھے نامنہاد مسلمانوں نے تیر باران کی، اے کاش یہ ایک پیکر مطہر کی بھی تشییع نہ ہوتی۔ پیغمبر اکرم کی تشییع جنازہ نہیں ہوئی کیونکہ آپ کو اپنی دولت سرا میں دفنائے گئے۔ جناب سیدہ کا تشییع جنازہ نہیں ہوا، رات کو اٹھایا۔ علی کا جنازہ مخفیانہ رات کو اٹھایا۔ سید شہداء کی تشییع جنازہ تو نہیں ہوئی، ہاں اگر ہوئی تو وہ بھی نوک نیزہ پر ہوئی۔ یہ خاندان کتنا مظلوم خاندان ہے کہ علی کی قبر 100 سال تک مخفی رہی، اور عمر ابن عبدالعزیز کے دور میں قبر کی شناسائی ہوئی۔ اس وقت علی کی کوفہ میں یہ مناجات ہوتی تھی، اللہم انی اسألک الامان یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم۔ آج بھی رہبر کے انتخاب میں ہمیں بھی احتیاط کرنا چاہیے کہ کس قسم کے رہبر کو آپ اپنا ولی مانتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ جس طرح صدر اسلام میں علی کو درکنار کر گئے تھے، اسی طرح ولی فقیہ زمان کو اکیلا نہ چھوڑیں۔ اگر ایسا کریں گے تو بعد میں آنے والے بھی ہم پر لعنت کریں گے۔ لہٰذا خط ولایت علی پر گامزن رہے، اور یہ علی کا راستہ ہے، علی کا راستہ عبادت، علی کا راستہ عشق و محبت، علی کا راستہ علم و عمل اور زہد و تقوی، اور محروم افراد کی مدد اور فریاد رسی کرنا ہے، اور سادہ زندگی گزارنا، اور اضافی چیزوں کو محتاج لوگوں میں تقسیم کرنا ہے۔ اگر آج رات اپنے کو بخشوانا چاہتا ہے تو اس کی چابی یہ ہے کہ پہلے خود دل میں دوسروں کو بخش دے اور اپنا دل پاک کرے، اپنا ظرف خوب دھو لے۔ جس گلاس میں مکھی اور لال بیگ پڑا ہو اس میں آپ دودھ ڈالیں تو کیا یہ ممکن ہے؟ جیسا کہ قرآن مجید کا ارشاد ہے، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ تم اپنے مومن بہن بھائیوں کے لیے ایک دوسرے کے لیے عفو و درگزر سے کام لو، ایک دوسرے سے مصافحہ کرو۔ اگر کوئی دل میں کوئی رنجش اور اگر دل میں کوئی کدورت اگر ہو تو اسے پاک صاف کرو، تاکہ آپ کا دل جو ہے وہ پاک صاف ہو جائے۔ تو کیا آپ یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مغفرت کرے؟ تو آپ بھی دوسروں کو عفو بخشش کریں۔ واللہ غفور رحیم۔ آگے فرماتے ہیں، وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اے اللہ، مومنین کے لیے میرے دل میں کینہ نہ ڈال۔ اے میرے پروردگار، تو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اگر کسی کے ساتھ دشمنی ہے تو کہو سلام علیکم، اگرچہ حق تیرا ہے لیکن پھر بھی تو معاف طلبی کرے، کیونکہ آج علی کی رات ہے۔ آج جس علی کی ہم اتباع کرتے ہیں، جس علی کو ہم اپنا امام مانتے ہیں، اس علی کی رات ہے، اور اس رات کی قسم دے کر ہم کہتے ہیں کہ جو بھی ہمارے عزیز اقربا ہے، مومنین ہیں، بہن بھائی ہیں، عزیز والدین ہیں، ان سب کے ساتھ جو ہے وہ صلح صفائی سے رہے، یہی ہماری آخرت کی بھلائی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔